الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود مارے گئے کھائیوں والے جن میں آگ تھی ایندھن والی جب وہ لوگ آگ پر بیٹھے تھے۔ سامعین، آج ہماری سورہ البروج کی آیت مبارکہ نمبر 6 تک کی تلاوت اور ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی جو 3 آیات مبارکہ جہاں مکمل ہوئی تھی اس میں ایک سوال اور اس کا پھر جواب 3 قسمیں اللہ نے اٹھائیں کہ ہمیں قسم ہے برجوں والے آسمان کی، قسم ہے وعدہ کیے گئے دن کی، اور قسم ہے گواہ کی اور جس پر گواہی دی گئی۔ یہ 3 قسمیں اٹھانے کے بعد جواب یہ دیا کہ یقیناً قیامت کا دن جو ہے وہ قائم ہوگا۔ اب 4تھی آیت سے ایک نیا موضوع شروع ہو رہا ہے۔ قتل اصحاب الاخدود، یہاں پہ لفظ اخدود استعمال ہوا ہے۔ اخدود زمین میں لمبے گڑھے کو کہتے ہیں جو خندق کے طرز کے اور خندق کے طریقے کا ہوتا ہے، اسے عربی میں اخدود کہا جاتا ہے اور اخادید اس کی جمع ہے۔ اب یہ واقعہ کیا ہے کہ وہ گھاٹی والے، وہ خندق والے، وہ گڑھے والے کو قتل کر دیا گیا، یہ واقعہ کیا ہے؟ اس کی تفصیل میں امام مسلم بن حجاج قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی صحیح مسلم میں پوری ایک حدیث لائے اس کے شان نزول کے حوالہ سے۔ کہتے ہیں کہ یمن کا ایک شہر ہے شمال کی جانب جس کا نام ہے نجران، یہ اس وقت کا نجران بن زیدان تھا، اس کے نام پہ یہ شہر مشہور ہے اور آج بھی ہے نجران۔ نجران میں ایک بہت بڑا جادوگر تھا جو بادشاہ کا، اور یہ زمانہ کون سا ہے؟ یہ فطرت کا زمانہ ہے۔ فطرت کا زمانہ اس کو کہتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا اور ابھی آقا کریم علیہ السلام کا اعلان نبوت ہوا نہیں، تو وہ جو درمیان والا زمانہ ہے نا، جس میں کوئی نبی اور رسول نہیں تھا، نہ کسی کی نبوت اور رسالت کا اعلان تھا، اسے زمانہ فطرت کہا جاتا۔ اب وہ زمانہ فطرت کی یہ بات ہے، اس بادشاہ کے جادوگر، بوڑھے جادوگر نے کہا کہ میں اب موت کے بڑا قریب ہوں۔ بادشاہ کو پیغام بھجوایا کہ کوئی ایک لڑکا بھیج دو اپنی طرف سے جو تمہارا قریبی ہے، اس کو میں یہ جادو سکھا دوں تاکہ یہ علم ختم نہ ہو اور ہماری آگے وراثت یہ چل پڑے، کیونکہ یہ بنی اسرائیل میں جادو کا علم جو ہے یہ سب کو فرضی طور پر سکھایا جاتا کہ یہ فرض ہے، یہ سیکھنا ہے۔ بنی اسرائیل کے جادو پوری دنیا میں آج بھی مشہور۔ تو بادشاہ نے ایک لڑکے کا انتخاب کیا جو اس کا بڑا قریبی تھا، نوجوان کا، کہ جاؤ تم فلاں جو ہمارا بوڑھا جادوگر ہے اس سے تم جا کے جادو سیکھا کرو۔ وہ جب پہلے روز گیا تو واپسی پہ آیا تو اس نے راستے میں ایک دیکھا کہ ایک معبد ہے، وہاں ایک راہب رہتا ہے۔ اس نے کہا چلے راہب سے بھی ملتا جاؤں۔ اب وہ راہب جو تھا وہ مومن تھا اس زمانے کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان رکھنے والا صاحب ایمان تھا۔ راہب کے پاس جاتا تو کبھی دیر ہو جاتی، راہب اسے عیسیٰ علیہ السلام والا مذہب سکھاتا اور یہ باتیں سکھاتا ایمان کی۔ اب جو جادو کرتا ظاہر ہے وہ اس کے بالکل الٹا، جادو حرام ہے، ناجائز ہے، ٹوٹل غلط ہے اور اسلام کے خلاف ہے، ہر زمانے میں ہر دین کے خلاف وہ معاملہ اس کا رہا ہے۔ تو کبھی وہ دیر سے پہنچتا تو جادوگر اسے جانتا کہ تم آج دیر سے پہنچے ہو، تو اس کو راہب نے کہا کہ اگر ایسا معاملہ ہو تو چونکہ حکمت سے تم نے کام کرنا ہے، تم نے میرا ذکر نہیں کرنا جادوگر کے پاس کہ میں راستے میں ایک راہب کے پاس جاتا ہوں اور اس سے کچھ سیکھتا ہوں، میرا تم نے بالکل ذکر نہیں کرنا، وگرنہ کام خراب ہو جائے۔ اور جب کبھی گھر دیر سے پہنچتا تو گھر والوں سے کہتا کہ بس میں جادوگر سے مجھے لیٹ ہو گئی، جادوگر پوچھتا تو اسے کہتا کہ بس گھر سے میں لیٹ پہنچا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آخر ایک دن ایسا ہوا کہ ایک مادہ ذات اندھا جو بدشی نابینا تھا، وہ شخص
اور ایک بس والا مریض آیا اس لڑکے کے پاس. اس نے کہا جی آپ جاتے ہیں جادوگر کے پاس تو کوئی جادو چلائیں اور میرا یہ بچہ اور بیٹا جو ہے یہ مادر ذات اندھا پیدا ہوا ہے, اس کی بینائی لوٹا ہے, بڑا پریشان ہوں. تو ظاہر ہے یہ راہب کا پورا درس اس پر اثر کر چکا تھا. تو اس نے کہا کہ شفا دینے والا تو اللہ ہے, اللہ سے عرض کرتا ہوں اللہ اس مادر ذات اندھے کو بینائی عطا فرما. سبحان اللہ. اس نے دعا کی, اس کی بینائی واپس لوٹ آئی. اللہ پہ توکل کوئی عام چیز تھوڑی ہے. اللہ کی توکل پہ آپ جو چاہے آج سے بھی گزر جائیں, آپ بھی کچھ نہیں کہتے. یقین ہونا چاہیے, یقین کامل, یہ شرط ہے. ہاں یقین کامل. برس والا آیا, اس کے اوپر اس نے ہاتھ پھیرا اور کہا ہاتھ میں پھیر رہا ہوں, شفا اللہ نے دینی. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ وسیلہ اور ذریعہ جو ہے یہ ہر زمانے میں یہ رہا ہے. وگرنہ برس والا سیدھا اللہ سے کہہ لیتا, اللہ تو اس کا بھی تھا, اللہ تو اس کا بھی تھا, اسی کا نام لیا. لیکن کیا ہے, ہر ایک کا جتنا تعلق اللہ سے قریب ہوتا ہے تو اس کے ذریعے جب آپ اللہ سے بات کرتے ہیں تو جلدی سنی جاتی. ورنہ اس کے پاس آنے کا کیا مقصد. اس نے ہاتھ پھیرا اور کہا اللہ شفا دے گا, اللہ نے اس کو وہیں ٹھیک کر دیا اسی وقت. اب یہ بات پھیلی. بادشاہ کے دربار میں ایک شخص تھا, بڑا اس کا قریبی وزیر تھا. اس وزیر کی آنکھیں خراب ہو گئی, بڑا علاج کروایا طبیبوں سے, اینڈ کیا ہوا ایک دوا ڈالی. اس دوا کے بعد اس کی بینائی ویسے ہی ختم ہو, جو تھی وہ بھی ختم ہو گئی, جاتی رہی. اس کو کسی نے بتایا کہ یار ایک وہ لڑکا جو جاتا تھا جادوگر کے پاس, جادوگر تو وہ مر گیا ہے, لیکن وہ لڑکا مادر ذات اندھے کو ٹھیک اس نے کر دیا تھا, تم بھی اس کے پاس جاؤ. وہ جب اس کے پاس گئے تو اس نے کہا جی میری آنکھ کی بینائی چلی گئی ہے. لڑکے نے آنکھ پہ ہاتھ پھیرا اور کہا اللہ شفا دے گا. اللہ نے کرم فرمایا, اس کی بینائی وہیں لوٹ آئی. تو واپس گیا بادشاہ کے پاس. بادشاہ حیران ہو گیا, اس کو دیکھا, کہا تیری بینائی کیسے واپس لوٹ آئی. کہا وہ جو فلاں لڑکا جو آپ بھیجتے تھے جادوگر کے پاس, اس نے یہ کہا کہ اللہ کا تجھے شفا دے گا. اس نے اللہ کا نام لیا تو میری آنکھیں ٹھیک ہو گئی, اور میں اب تمہیں رب نہیں مانتا ہوں, میں اب اسی اللہ کو مانتا ہوں جو اس بچے کا اللہ. اب تو بادشاہ کے دربار سے بغاوت شروع ہو گئی. اس نے کہا میرے دربار سے بغاوت, میرا ہی وزیر میرے خلاف کھڑا ہو گیا. اس نے کہا میرے نعوذ باللہ ہوتے ہوئے اور کون اللہ ہو سکتا ہے. اس نے کہا وہی اللہ جس نے مجھے آنکھیں دی, تو میری آنکھیں نہیں لٹا سکتا. اس نے کہا اس کو بدل کر دو اور اس لڑکے کو بلواؤ. اگر مجھے قتل نہ کرو, لڑکے کو بلوا لو, ہو سکتا ہے وہ تمہاری اصلاح تمہاری بھی کر دے. اس نے کہا اس کو زندان میں ڈال دو, جیل میں ڈال دیا وزیر کو. بچے کو بلایا گیا. بچے سے کہا کہ ہاں بتا تو کیا کہتا ہے. اس نے کہا ہاں اس کو کیسے شفا دی. کہا جی شفا میں نے تھوڑی دی ہے, میں نے تو عرض کی ہے, شفا تو میرے اللہ نے دی جس پر میں ایمان لے آیا. اس نے کہا اللہ کون, میرے سوا کوئی اللہ. ہاں تو تیرا بھی وہی اللہ ہے اگر تو مان لے تو. اس نے کہا اس کو بھی جیل میں ڈال. تو کہاں جاتا تھا, کس نے بتایا. اس نے کہا فلاں راہب کے پاس میں جاتا ہوں, مجھے اس نے بتایا کہ اللہ ہے. اس نے راہب کو بھی بلوا لیا. راہب آ گیا. اس نے کہا ہاں تم نے اس بچے کو خراب کیا. اس نے کہا میں نے خراب نہیں کیا, میں نے تو حقیقی معبود اللہ کا اس کو پتہ بتایا. تینوں جیل میں ڈال گئے. بار بار اس کو کہا گیا نہیں ہم تو قائم ہیں. اسے موقع دیا گیا تینوں کو کہ واپس آ جاؤ, مجھ پر ایمان لے آؤ, اس اللہ کو نہ نظر آنے والے اللہ کو چھوڑ دو. ایسا نہیں ہو سکتا. جب ایسا ہوا تو اس نے کہا کہ یہ جو راہب ہے اس کے سر پہ بھی آرا چلا کے اس کا سر چیر دو دربار میں, سب کے سامنے تاکہ انہیں پتا چلے کہ ان کا اللہ انہیں کیسے بچاتا ہے, اور میں اللہ ہوں, میں ان کا سر اور میں سب کو چھوڑنے کا سر چروا رہا ہوں. اس کا سر بھی چروا دیا, اپنے وزیر کے سر پہ بھی آرا رکھ کے چروا دیا. وہ واپس نہیں آئے, دونوں شہید ہو گئے. لڑکے کو باقی رکھا اور بلایا اپنے حواریوں کو, کہا جاؤ فلاں جو پہاڑ ہے اس کی چوٹی سے اسے نیچے پٹک دو اور یہ ذریعہ رسوا ہو کہ اس کی ہڈیاں ہو جائیں. اس کا انجام سب سے اصل خطرناک یہ شخص ہے. جب بچے کو لے گئے پہاڑ کی چوٹی پر, تو جو وہاں چوٹی پہ پہنچے تو بچے نے اللہ کے دربار میں عرض کی, میرے مالک مجھے ان سے محفوظ فرمائے. اچانک پہاڑ میں زلزلہ آیا, وہ جو پھینکنے گئے تھے وہ سارے نیچے گر کے مر گئے اور یہ چوٹی پر محفوظ رہا.
واپس پھر آ گیا بادشاہ کے پاس. اس نے کہا وہ باقیوں کا کیا بنا؟ کہتا وہ مر گیا سارے. بادشاہ بڑا حیران ہوا, کیا ہوا جی, سارا واقعہ بتا دیا. اس کے بعد اس نے کہا فلاں ہمارا جو سمندر ہے وہ بڑا گہرا ہے, اتنے لوگ جائیں اور کشتی میں جب درمیان سمندر میں جائے اس کو وہاں سے نیچے گرا دیں. جب وہاں گئے تو کشتی جب پہنچنے لگی درمیان میں تو اس نے پھر دعا کی, یا اللہ مجھے ان ظالموں سے محفوظ فرما دے. اللہ کا ایسا نظام ہوا, کشتی نے اچکولا کھایا, وہ سارے گر گئے. اس کے بعد کشتی سیدھی ہوگی, اس میں یہ رہا, کشتی اللہ کے حکم سے واپس کنارے پہ آ گئی. پھر بادشاہ کے پاس آقا کریم علیہ السلام یہ واقعہ بیان فرما رہے ہیں اپنے صحابہ. اس نے فرمایا جب یہ واپس آتا ہے تو فرمایا کیا خوب تھا یہ نوجوان جس کا ایمان اتنا مضبوط تھا. اب چاہتا تو وہاں سے پھر بھاگ جاتا, لیکن پھر بادشاہ کے پاس گیا. بادشاہ نے کہا باقیوں کا کیا بنا؟ کہا وہ سارے غرق ہو گئے, اللہ نے مجھے بچا لیا جس اللہ کی نفی کرتا ہے. یہاں پہ صحابہ علیہ وسلم وجہ کیا تھی, وہ بار بار کیوں بادشاہ کے پاس جا رہا تھا؟ فرمایا بادشاہ کے پاس اس لیے جا رہا تھا تاکہ اس کو بتا دے کہ میرا رب کتنا طاقتور ہے. تیری یہ طاقت ہے کہ تیرے بندے ڈوب جاتے ہیں, میرے رب کی وہ طاقت ہے کہ میں بچ جاتا ہوں. یہ بتانے کے لیے کہ وہ رب وہی رب, وہی سچا رب. بادشاہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ اب کیا کروں, میری تو ساری طاقتیں جواب دے گئیں. عاجز آ گیا. اس بچے نے کہا بڑے دربار میں, کہتا ہے بادشاہ بس میں یہی دکھانا چاہتا تھا اور اس لیے بار بار آ رہا تھا. میں چاہتا تو بھاگ کے جان بچا لیتا, میں تو بھاگا نہیں. حق والا کبھی بھاگتا نہیں ہے, یاد رکھنا. جو حق پہ ہوتا ہے وہ کبھی نہیں بھاگتا, وہ میدان میں کھڑا رہتا ہے چاہے سر چلا جائے. یہ تو بات کی بات ہے. یہی تو جیت ہے, یہی جیت ہے. یزید سارا کچھ کر کے بھی ہار گیا, حسین سارا کچھ دے کے بھی جیت گیا. یہی جیت ہوتی. اب جب عاجز آ گیا اس نے کہا اب دیکھ لیا تو نے, تیری طاقت کیا ہے اور میرے اللہ کی طاقت کیا ہے. ہر جگہ میرے اللہ کی طاقت اور تدبیر کامیاب ہوئی, تیری ساری تدبیریں جھوٹی ہو گئی. اب ایمان لے آ. لیکن اس کے نئی نصیب میں مقدر میں تھا, وہ نہ مانا. اس نے کہا اچھا اگر تو نے مجھے قتل کرنا بھی ہے نا تو میرا میں ہی تجھے تدبیر بتاتا ہوں, وہ تدبیر کر لے اور میں قتل ہو جاؤں گا. تو مجھے مارنا ہی چاہتا ہے تو اس طرح کر, فلاں جو تمہارا میدان ہے, ریاستی میدان ہے, بادشاہی میدان ہے, وہاں ساری اپنی رعایا کو جمع کر اور وہاں مجھے فلاں جو درخت ہے اس پر سولی پہ لٹکا دے. مجھے سولی پہ لٹکاتے ہوئے مجھے موت نہیں آئے گی. پھر میرے ترکش سے تیر نکالنا اور اس تیر کو کمان کے اندر رکھنا اور کہنا اس رب کے حکم سے میں تیر اس پر چلا رہا ہوں, تو جب وہ تیر مجھے لگے گا میری کن پٹی پہ تو میرا شہادت کا وقت ہے. اور اس پہ یہ تو نے کہنا ہے کہ اللہ کے نام سے اس کو میں چلا رہا ہوں. اب کمال بات ہے, کیا اس نوجوان کی عظمت کو سلام ہے کہ اپنی جان کا نذرانہ دے کے اس بدبخت کی زبان سے اللہ کا اقرار کروا رہا ہے. کتنی بڑی بات ہے. وہ مان گیا, ساری رعایا جمع ہو گئی اور وہاں پر میدان لگ گیا. نوجوان کو لایا گیا, سوئی پہ لٹکایا گیا, زندہ لٹکا ہوا. رب نے وہاں بھی اپنی طاقت اور تدبیر دکھائی. اس کے بعد اس نے اسی طرح کیا, تیر نکالا, کمان میں رکھا اور کہا کہ اس کے رب کے نام سے تیر چلایا. وہ کن پٹی میں لگا, بچے نے ہاتھ ایسے رکھا تو وہیں وہ جام شہادت نوش کر گیا. یہ ساری اعلان اس نے خود کیا. جو ہی ایسا ہوا تو میدان میں جتنی رعایا وہاں کھڑی تھی سب نے کہا ہم اس بچے کے رب پر ایمان لے آئے, ہم اس بچے کے رب پر ایمان لے آئے اور تو جھوٹا بادشاہ, تو رب نہیں. سب نے, جب بادشاہ نے دیکھا کہ یہ ساری گیم ہی الٹی ہو گئی, یہ تو بچہ جاتے جاتے بھی میرے ساتھ پورا مار کھیل گیا اور سارے لوگ میرے ساتھ بغاوت کو اکسا گئے. اب اس نے کیا کہا فوراً جو باقی تھوڑے بہت بچے تھے, اس طرح کرو کہ پورے شہر کے دائیں بائیں جو ہے کھندقیں کھود دو اور اس میں آگ لگا دو تاکہ یہ لوگ گھروں تک بھی نہ پہنچ جائیں, آئیں تو ان کو آگ میں ڈال دو. سب نے کہا ہمیں آگ قبول ہے لیکن اب اللہ پر ایمان ہم لا چکے. سب کو ڈال دیا تھا آگ میں, بھڑکتی آگوں میں, جس کا یہ ذکر کیا گیا. قتل مارے گئے, قتل کیے گئے خندقوں والے. یہ وہ خندقیں
اب آخر میں ایک عورت آئی جس کے پاس ابھی شیخار بچہ تھا، روایات میں آتا ہے کہ بالکل 1-2 دن کا بچہ تھا. وہ آئی جب وہ بھی ایمان لا چکی تھی، جب وہ آگ میں کودنے لگی تو تھوڑی سی جھجکی، تو اللہ نے اس بچے کو توفیق دی، قوت گویائی دی، کہا ماں تو حق پر ہے، تو بھی چھلانگ لگا دے اور مجھے بھی اللہ کے لیے پیش کر. اس پر یہ آیات نازل کر کے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسرائیل کے زمانہ فطرت کے اس نوجوان کا واقعہ سنایا اور فرمایا ان کفار مکہ کو یہ بات سنائیے اور واقعہ سنائیے کہ دیکھیے اس لمحے میں بھی ان لوگوں نے یہ بات مان لی تھی کہ حق صرف کون ہے، وہ اللہ کی ذات ہے. اب الفاظ میں یہ قتل اصحاب الحدود، مارے گئے، شہید کیے گئے گاڑیوں والے، کھائیوں والے، خندقوں والے جن میں آگ تھی ایندھن والی. اذ ہم علیہ قعود، جب وہ لوگ آگ پر بیٹھے ہوئے تھے. یہ پورا اس کی تفصیل اور وضاحت. اس کے بعد اگلے الفاظ ہیں، اس پہ پھر انشاءاللہ کل بات کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہر لمحہ پر ہمیں مالک اسی کی ذات پر توکل اور بھروسہ نصیب فرمائے. جس انداز میں صاحب ایمان اس نوجوان نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر کئی لوگوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دی. آمین و آمین.